ایک اللہ والے کا واقعہ لکھا ہے کہ بہت نیک آدمی تھے اور ان کے ہزاروں کے قریب مریدین تھے اور ان کے ماننے والے بہت لوگ تھے۔ بزرگوں کا انتقال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے۔ خواب میں کسی کو ملے تو انہوں نے پوچھا حضرت کیا بنا؟ فرمایا اللہ رب العزت نے میری بخشش فرما دی، اللہ رب العزت نے مجھے معاف کر دیا۔ تو خواب میں ملنے والے جن کو ملے اس نے کہا ہاں حضرت آپ کو تو اللہ نے معاف کرنا ہی تھا، اس لیے کہ آپ کے تو اتنے مریدین تھے، آپ تو اتنے نیک ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف کرنا ہی تھا۔ فرمایا کون سا عمل؟ وہ بزرگ فرمانے لگے ان ساری چیزوں کو اللہ نے پس پردہ ڈال دیا، اللہ رب العزت نے ایک اور عمل کی وجہ سے میری بخشش فرما دی۔ وہ ملنے والے فرمانے لگے وہ کیا عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کی بخشش فرما دی؟ وہ بزرگ فرمانے لگے، فرمایا سردیوں میں کیونکہ میں ذمہ دار تھا، سردیوں میں گھاس جو چارہ ہوتا ہے نا جس کو جانور کھاتے ہیں کم ہو جاتا ہے۔ فرمایا میرا وہ تھا تو لوگ آ کے ہمارے محلے کے لوگ آ کے اس کو رات کو چوری کاٹ جاتے تھے یا اپنے جانوروں کو وہاں سے چرا لیتے تھے۔ تو میں نے ان لوگوں کو روکا، منع کیا، اعلان بھی کروایا بھائی اب کوئی بھی میرے گھاس کے چارے کو جو ہے نا چارہ وغیرہ نہ کاٹے، نہ ہی جانوروں کو کھلائے۔ لیکن اعلان کے بعد بھی فرمانے لگے فرق نہ پڑا۔ لیکن کہتے ہیں ایک دن رات کو عشاء کی نماز پڑھی میں نے اور میں رات کو جا کے چھپ گیا کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ کون آتا ہے۔ فرمانے لگے وہ بزرگ فرمانے لگے میں رات کو چھپ کے بیٹھا تھا، میں نے دیکھا آدھی رات کے بعد بکریاں آئی ہیں چرنے کے لیے اور ان کے پیچھے ایک نوجوان سا لڑکا ہے وہ بھی ان کے ساتھ۔ اندھیرے کی وجہ سے مجھے اس کی شکل تو دیکھ نہ پایا میں، لیکن یہ ہے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی آپ کون ہو؟ کیڑا ہے بھائی تو؟ یعنی پنجابی میں اس نے پوچھا تو اس نے جواب دیا میں احمد ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں میں نے سوچا دل میں احمد تو میرے نبی کا نام بھی ہے، احمد تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی ہے۔ تو میں نے دل میں فرمایا کہا اگر یہ احمد ہے اور میرے نبی کا نام بھی احمد ہی ہے تو پھر اس کو کیوں روکوں؟ تو میں نے اس کو کہا احمد ہے، اگر احمد ہے تو پھر چڑھا کر آئے۔ اور میں نے اس کو جب یہ بات کہی اور فرماتے ہیں اللہ رب العزت کو میرا یہ کہنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اتنا پسند آیا، اللہ رب العزت نے مجھے فرمایا کہ تو نے میرے نبی کے نام سے اتنی محبت کی، میرے نبی کے نام سے تو نے میرے نبی کے نام کی اتنی لاج رکھی، اتنا پیار تیرے دل میں تھا، جا آج میں نے تجھے اس عمل کی وجہ سے معاف فرما دیا۔ بھائیو بزرگو دوستو، کبھی کبھی انسان کا چھوٹا چھوٹا عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آتا ہے کہ انسان کی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو ہم نے مسلمان کو چھوٹی نیکی سمجھ کے چھوڑنی نہیں چاہیے اور چھوٹا گناہ سمجھ کے کرنا بھی نہیں چاہیے۔ تو اس لیے انسان کو کبھی کبھی چھوٹے عمل کی وجہ سے اللہ عظمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ آتا ہے نا ایک عورت تھی کھانا کھا رہی تھی، شہزادی تھی، بڑے اس نے نیک کام کیے تھے، لیکن ایک دفعہ کھانا کھا رہی تھی، اس نے لقمہ توڑا اور لقمہ توڑ کے اپنے منہ میں ڈالنے لگی کہ ادھر سے اللہ اکبر اذان کی آواز آنے لگی۔ جب اذان کی آواز شروع ہوئی تو ایک طرف اس کے منہ کی طرف جانے والا لقمہ اور دوسری طرف اس کے سر سے دوپٹہ اترا ہوا تھا۔ اس نے وہ لقمہ جو منہ کی طرف داخل ہونے والا تھا، داخل کر رہی تھی، اندر ڈال رہی تھی، اس کو نیچے رکھا اور اپنا دوپٹہ سر پہ جوڑا۔ صحیح کیا، اس لیے کہ اللہ کا نام آ گیا۔
آتا ہے کہ جب وہ فوت ہوئی اس کو کسی نے دیکھا، پوچھا کیا بنا؟ فرمایا میرے رب نے میری اس لیے بخشش فرما دی، میرے رب نے فرمایا کہ تو نے وہ ایک لقمہ میری خاطر، میرے نام کی خاطر، میرے نام کا ادب کیا، تو نے نیچے رکھا اور اپنے سر پہ دوپٹے کو صحیح کیا، اس لیے جا میں نے تیری بخشش فرما دی۔ کبھی کبھی چھوٹا عمل انسان کو بہت بڑا بنا دیتا ہے، کبھی کبھی چھوٹا گناہ انسان کو جہنم کی طرف دھکیل دیتا ہے، اس لیے نیکی کو چھوٹی سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور برائی کو چھوٹی سمجھ کے کرنا نہیں چاہیے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔